سب سے زیادہ اس وقت اثر انداز ہونے والی چیز ہمارے ذہنوں پر وہ ہے ٹی وی ڈرامے. فلمیں اتنے متاثر نہیں کرتی ہیں، ڈرامے بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلموں کے اندر جو سٹوری دکھائی جاتی ہے اور جو ماحول دکھایا جاتا ہے، جو ڈائلاگ ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ہمارے معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتے. وہ بہت ایکسٹریم قسم کے ہوتے ہیں. اور ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ڈراموں کے اندر جو سٹوری چلتی ہے اور وہ جس میں ماحول دکھایا جاتا ہے وہ ہمارے معاشرے سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں واقعی ڈراموں کے اندر وہی کچھ دکھایا جا رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. اب اس میں بہت سی چیزیں مثبت بھی ہوتی ہیں، لیکن درمیان میں بہت سی منفی چیزیں بھی ہوتی ہیں. یعنی وہ ایک طرح سے انسان کی ذہن سازی کرتی ہے وہ چیزیں، اور ذہن سازی کی وجہ سے اس کا ذہن ایسا بن جاتا ہے. یہ تو آج سے ایسی باتیں جو آج سے 20-25 سال پہلے تک تصور میں نہیں تھی، آج ہم ڈراموں کے اندر وہ باتیں دیکھ رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ کسی بھی قسم کا افیئر چلتا ہے تو ایسے افیئرز جو ہمارے گھروں کے اندر جن کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے اور لوگ اس کو شرم محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بہو کا سسر کے ساتھ تعلقات بن جانا. اب ایسی بات جو ہے نا، اس قسم کے تعلقات کا عام طور پہ گھروں میں ذکر نہیں ہوتا ہے، عورتیں بھی شرماتی ہیں. بھابھی کا دیور کے ساتھ تعلقات بن جانا، تو ایسے تعلقات کو ہم عام طور پہ گھروں میں ڈسکس نہیں کرتے، عام گھرانوں کی بات ہے. اور اس قسم کی ایک شادی شدہ عورت ہے، اس کے کسی غیر مرد سے تعلقات بن جائیں. لیکن ہمارے ڈراموں کے اندر یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لاشعوری طور پہ اس میں اس قسم کی باتیں اور واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اگرچہ بہت سی باتیں اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن بیچ میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دل سے اس طرح کی چیزوں کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. پھر وہ ہم ڈسکس بھی کریں تو کوئی برا محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ڈرامہ جب چل رہا ہے تو اس میں بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، جوان بیٹی بھی ہے، ساتھ میں اس کا والد بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے وہی ڈرامہ. اور اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت جو جاب کرتی ہے، اس کا شوہر بھی جاب کرتا ہے، لیکن جہاں جاب کرنے گئی ہے وہاں پر جو اس کا باس ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے. اب وہ گھر میں آتی ہے رات کو، اس سے چھپ کے باتیں کرتی ہے. اس آفس جاتی ہے تو وہاں جا کے اس سے ملاقاتیں چلتی ہیں. شوہر کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. آخر کار جب اس کے تعلقات بہت مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر شوہر سے کہتی ہے میں طلاق دے دو. یعنی طلاق کی وجوہات بتا رہا ہوں. یا ایسے ہی گھر کے اندر دیور موجود ہے، بھابھی کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس کے تعلقات بن جاتے ہیں. ڈراموں کے اندر چیز دکھائی جا رہی ہے کہ شوہر تو ہر وقت گھر میں نہیں، لیکن دیور ہر وقت گھر میں موجود ہے. تو پیچھے بھابھی سے اس کے تعلقات بن گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بھابھی کہتی ہے اپنے شوہر سے، کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، بس ختم کرو. بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وجہ سے کہہ رہی ہے، اور بعض دفعہ پتہ بھی چل جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا، طلاق ہو جاتی ہے. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. تو اب یہ واقعات ہونے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے، ڈرامے بھی ہیں. تو بتا رہا ہوں کہ ڈرامے جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہمارے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں اس معاشرے میں، اس زمانے کے اندر. اور ڈرامے کے اندر یہ چیزیں پچھلے چند سالوں کے اندر آئی ہیں، ورنہ پہلے جو ہے نا اس قسم کے افیئرز دکھائے جاتے تھے کہ ایک کمارا لڑکا ہے، کماری لڑکی ہے، ان کی دوستی ہو گئی ہے اور ان کی بعد میں شادی ہو گئی ہے. تو وہاں پر تو چلو گنجائش نکل رہی ہے کہ بھئی شادی کا ایک آپشن موجود ہے، چانس موجود ہے کہ شادی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا، وہ تو کسی اور کی بیوی ہے. اب اس کی شادی کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کو طلاق دے گا تو شادی ہوگی اس کی دوسرے سے. تو اب یہ چیزیں پچھلے 10 سالوں میں، 15 سالوں میں یا 20 سالوں کے اندر ہمارے ڈراموں کے اندر آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، نہ جانے آگے چل کے پتہ نہیں کیا کچھ آنے والا ہے اگر اسی طرح ترقی کرتا رہا زمانہ.